کے آگے چل پڑا، تو جب میں آپ کی طرح کالج میں پہنچا تو کالج کے بعد مجھے ایک اور استاد ملے، اور اس استاد نے کہا کہ یار تم نے ابھی تک 12ویں جماعت تک پڑھ لیا، تم نے 12 سال اپنی تعلیم کے اندر گزار دیے، تو اب تمہیں اس قابل ہو جانا چاہیے کہ تم کچھ کرو۔ تو وہ بات سن کے مجھے واقعی لگا کہ یار اب میں واقعی جب 12 سال ایک جگہ کو دے چکا ہوں تو اب مجھے کوئی اس قابل تو ہونا چاہیے کہ میں کچھ کم کام کر سکوں اور اپنے آپ کو ایٹ لیسٹ اپنی آپ کی سروائیول کر سکوں۔ تو جیسا کہ ابھی آپ بچوں انشاءاللہ سال کے بعد جاؤ گے تو کم از کم آپ لوگوں کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ لوگ کچھ اتنا کما سکو جو آپ کی اپنی جو اخراجات ہیں، جو تعلیم کے اخراجات ہیں، جو آپ کے اپنے پرسنل ایکسپینڈیچرز ہیں، وہ ایٹ لیسٹ پورے ہو سکیں۔ کالج لیول پہ جا کے اس طرح کے سیکنڈ ایئرس کی کلاسز کو، فرسٹ ایئر کی کلاسز کو کمپیوٹر پڑھانا شروع کر دیا۔ اس وقت میں گریجویشن کر رہا تھا کمپیوٹر میں، تو الحمدللہ جب گریجویشن کی تو لوگوں نے کہا کہ جی بس ماسٹر ہو گیا، اب آپ کی تعلیم جو ہے وہ ختم ہو گئی، اب آپ کوئی نوکری ڈھونڈیں۔ خیر نوکری ڈھونڈی، نوکری بھی مل گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پرانے گرو کی بات یاد آئی کہ تعلیم کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ تو میں نے MBA میں ایڈمیشن لیا، اور اس وقت مقصد یہ تھا کہ یار کمپیوٹر کی ڈگری ہے، ساتھ میں MBA کر لوں گا، کچھ مینیجریل سکلز آ جائیں گی تو جا کے کسی اچھی جگہ پہ جاب کر سکوں گا۔ تو پھر ایک خیال آیا کہ یار MBA اب دیکھیں کیا میرے اندر ایڈ کرتی ہے۔ تو جب MBA کی کلاس تھی تو اپنے استاد سے میں نے پہلے دن ہی سوال پوچھا کہ سر میں BS کر کے آیا ہوں، BS کمپیوٹر سائنس کیا ہے، تو اس نے تو مجھے لینگویج سکھا دی، اس نے مجھے ڈیٹا بیس سکھا دیا، یہ MBA مجھے کیا سکھائے گا؟ تو اس استاد نے کہا کہ جی مینجمنٹ کی ڈگری ہے، بظاہر تو آپ کچھ نہیں سیکھتے، لیکن اس ڈگری کو کرنے کے بعد زندگی میں آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں۔ 2 سال میں نے جب MBA میں گزارے تو اس کے بعد واقعی ایک زندگی میں ایک چینج آیا۔ پھر مجھے کچھ شوق تھا اپنے، وہ شوق پورا کرنے کے لیے مجھے تھا کہ جہاں میں پڑھ رہا ہوں اور ایک کسی اور کو بھی دینی چاہیے، اس علم کو پھیلانا بھی چاہیے۔ تو میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ساتھ، جس میں یونیورسٹی آف ایریڈ ایگریکلچر تھی، یونیورسٹی آف جو تھی اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی تھی، زیبسٹ تھی، اقرا یونیورسٹی تھی، تو ان یونیورسٹیز کے اندر میں نے جا کے پڑھانا شروع کر دیا۔ اس پڑھانے کے ساتھ میں نے دیکھا کہ یار جو لوگ وہاں پہ ہیں وہ تو مجھ سے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں۔ میں MS کیا، اور MS کرنے کے بعد ایک چیز کی سمجھ آئی کہ یار ابھی تعلیم کی کچھ اور منزلیں باقی ہیں۔ تو پھر میں نے PhD میں ایڈمیشن لیا، اور پھر الحمدللہ PhD کمپلیٹ کی۔ تو اب الحمدللہ اس کے بعد جب PhD میں کر رہا تھا تو میں نمل چلا گیا۔ نمل ایک تو نمل ہے نا نیشنل یونیورسٹی، ایک نمل عمران خان کی یونیورسٹی ہے میاں والی، تاکہ ملک بھر کے جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں ہم ان کو ہنٹ کرتے تھے ڈفرینٹ کالجز کے اندر جا کے، ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جا کے، اور ان کو لے کے آتے تھے اور ان کو فری آف کاسٹ تعلیم دی جاتی تھی۔ تو اسی طرح سے القادر یونیورسٹی جو ہے یہاں بھی یہی والا سلسلہ ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ ایک بچہ جو سہاوا کا بچہ ہو، جہلم کا بچہ ہو، پورے پاکستان سے کہیں کا بھی بچہ ہو، وہ اس آئے القادر یونیورسٹی کے اندر آئے، وہ یہاں پہ تعلیم حاصل کرے اور زندگی کے اندر آگے مزید کامیابی حاصل کرے۔ تو اپنی سٹوری کے ساتھ ایک اکثر میں اور بچے کی بھی سٹوری سناتا ہوں کہ ایک بچہ میاں والی کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا تھا، اور جب وہ نمل یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن ہوا، اس کے 80% مارکس تھے FSC میں، تو اس بچے نے سنایا کہ جی میرا باپ جب مجھے چھوڑنے آیا یونیورسٹی تک تو اتنی حالت خراب تھی گھر کی کہ اس نے کچھ پیسے کسی سے مانگے کہ مجھے کرایہ دو، میں بچے کو یونیورسٹی تک چھوڑاؤں۔ اور آج وہ بچہ آسٹریا کے اندر PhD کر رہا ہے، اس کی PhD اسکالرشپ ہوئی ہے۔ تو اس کے اندر جو لیسن لرن ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کے اندر ہمارے چاہے کیسے بھی حالات ہوں، ہم کیسے بھی ہوں، ہم کر سکتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک بچہ جو ہے نا وہ بڑا مطلب پڑھائی میں کہتے ہیں، استاد کہتے ہیں جی نالائق ہے، گھر والے بھی کہتے ہیں یہ پڑھائی میں نالائق ہے، لیکن ایک بہت اچھا کام وہ کر رہا ہوتا ہے، وہ اچھا فوٹوگرافر ہوتا ہے، وہ اچھا آرٹسٹ ہوتا ہے، وہ تصویریں بڑی اچھی بنا لیتا ہے، کوئی نہ کوئی زندگی میں نا وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر کوئی فالٹ نہیں ہے، آپ کا جو دماغ ہے وہ آپ استعمال نہیں کرتے یا اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے، تو اگر آپ یہ اس چیز کو سمجھ لیں کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ ہم ایک اچھی تعلیم حاصل کر سکیں، اور جب آپ اچھی تعلیم حاصل کریں گے، ایک اچھی پرسنٹیج کے ساتھ آپ کی ڈگری ہوگی اور سوچ سمجھ کے ایک حاصل کریں گے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ مطلب اکثر بچے ہوتے ہیں کہ جی مارکس تو بڑے اچھے تھے لیکن جب میں آگے گیا تو مجھے کوئی نوکری نہیں ملی، مجھے کسی نے چاہا نہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے کوئی 3-4 سال سے، چونکہ میں ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ میں ہوں اور HR کے اندر، تو میں کوئی تقریباً
100 سے زیادہ لوگوں کو ریکروٹ کر چکا ہوں جن کو جاب پہ لا چکا ہوں۔ تو مجھے جو ایک چیز دیکھنے میں ملی، یہ اسٹاف کی بات کر رہا ہوں، دیکھنے میں ملی وہ یہ ملی کہ بچہ جو ہے وہ کہتا ہے جی میں گیا، انٹرویو ہوا، سارا کچھ ہوا، مجھے نوکری پہ نہیں رکھا گیا۔ دوسرے اینڈ پہ جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں وہ بچے نہیں ملتے یا وہ امپلائیز نہیں ملتے جن کو ہم آن جاب لانا چاہتے ہیں، کیوں کوالٹیز دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مثلا پہلی کوالٹی یہ ہے کہ بچے کی پرسنالٹی کیسی ہے، بچہ جب روم کے اندر آتا ہے تو اس کا جو واکنگ سٹائل ہے وہ کس طرح کا ہے، بچہ جو ہے آ کے کس طریقے سے بیٹھتا ہے، کس طریقے سے بات شروع کرتا ہے، تو وہ بہت امپارٹنٹ ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی جو چیز ہوتی ہے وہ بچے کا نالج ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا، کیونکہ ابھی آپ میں سے کچھ لوگ شاید جابس کی طرف جائیں، کہ جس جاب کے لیے بھی آپ جا رہے ہو نا، تو کسی ادارے نے جب ایڈورٹائز کیا تو سب سے پہلے تو آپ کو ادارے کے متعلق علم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اگر فرض کریں القادر یونیورسٹی کو جاب ایڈورٹائز کر رہی تو آپ کو پہلے القادر یونیورسٹی کے بارے میں سب کچھ علم ہونا چاہیے، ان کی ویب سائٹ پہ، کہیں بھی گوگل پہ، کہیں بھی جا کے پڑھو، اب تو بہت آسان ہو گیا۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جس جاب کے لیے آپ جا رہے ہو، آپ کی جو سی وی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس جاب کے حساب سے اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ آپ کو اس جاب کا سب کچھ پتہ ہونا چاہیے، اور ایسا بھی پتہ ہونا چاہیے جو اس سے ریلیٹڈ اس طرح کی جاب کر رہے ہیں لوگ، ان کے حوالے سے ہی پتہ ہونا چاہیے۔ سہاوا کے اندر عمران خان کا ایک ویژن تھا کہ پاکستان کے اندر ایسے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بنانے چاہیے جو کہ بچوں کو، ایسے بچے جو ٹیلنٹڈ بچے ہوں، ان کو مفت میں تعلیم دے سکیں۔ تو الحمدللہ القادر یونیورسٹی ایک سہاوا کے لیے اور جیلم کے لیے، بلکہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا گفٹ ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ سارے آئیں اور یہاں پہ تعلیم حاصل کر کے پھر آگے مزید بڑھیں اور آگے ترقی کریں۔ تو ہم ابھی انیشلی جو آفر کر رہے ہیں وہ ہے BSc آنرز ان مینجمنٹ سائنسز کا۔ یہ 4 ایئر کا پروگرام ہے جو کہ GCU کے ایفیلیشن کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنی چارٹرڈ ڈگری کے لیے آ جائیں گے، تو اور بہت سارے پروگرامز اس کے اندر ہم شامل کریں گے۔ تو ابھی جو فی الحال پروگرام ہے وہ BSc آنرز ان مینجمنٹ۔ باقی یونیورسٹیوں کا اور القادر یونیورسٹی کا فرق صرف یہ ہے کہ القادر یونیورسٹی جہاں پہ آپ کو ماڈرن دنیاوی تعلیم دے گی، جہاں پہ آپ کو یورپین ایجوکیشن دے گی، جہاں پہ آپ کو ایک علم سکھائے گی، ٹھیک ہے، تو جہاں پہ ماڈرن ایجوکیشن آپ کے پاس آئے گی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دینی علم بھی دیا جائے گا، کیونکہ ایک بندے کے اندر جو چینج لانا ہوتا ہے نا، وہ تب تک ہم نہیں لا سکتے جب تک ہم اس کو روحانی طور پہ یعنی اسپرچولی اور مورلی چینج نہ کریں۔ المیہ یہ ہے کہ جو بڑی سے بڑی یونیورسٹی جب آپ کو علم دے رہی ہوتی ہے تو وہ آپ کو بہت زیادہ علم دنیاوی تو دے دیتی ہے، لیکن وہ آپ کو دینی اور اس سے ریلیٹڈ جو آپ کی ایتھیکل ویلیوز ہیں اس کے متعلق کوئی اتنا زیادہ علم جو ہے وہ نہیں دیتی۔ تو القادر یونیورسٹی کے اندر آپ کو یہ دونوں ڈائمینشنز کور ہوں گی۔ اس کے علاوہ کسی بھی یونیورسٹی کے لیے جو سب سے امپارٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی فیکلٹی۔ تو الحمدللہ القادر یونیورسٹی کے اندر ایسے پروفیسرز ہم نے ہائر کیے ہیں، 4-5 پروفیسرز ہمارے پاس ایسے ہیں جو کہ 30 سال کا تجربہ رکھتے ہیں اور لمز جیسے انسٹیٹیوشنز کے اندر سرو کر چکے ہیں ایز اے پروفیسر۔ تو وہ ہمارے ساتھ ایڈمیشن کے حوالے سے، چونکہ ہم آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً ہماری جو ہے آپ کے ساتھ ایک کنیکشن رہے گا سر کی وجہ سے بھی، سر از ویری کائنڈ، اور بہت خوشی ہوتی ہے جب اس طرح کے لوگ بچوں کی پرسنل ویلفیئر پہ انڈیویجولی وہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں، تو بہت ایک دل کو سکون ملتا ہے کہ یار پاکستان کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ اس ملک کی اتنی خدمت کر رہے ہیں۔ کیونکہ عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ وی شوڈ شیپ دوز ہو ول شیپ آور فیوچر، تو آپ وہ لوگ ہو جنہوں نے ہمارے فیوچر کو شیپ کرنا ہے۔ تو ہم اگر اپنی نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو اگر کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں آپ لوگوں پہ محنت کرنی پڑے گی۔ تو یونیورسٹی کے حوالے سے میں تھوڑا سا مزید بتا دیتا ہوں کہ ہمارا جو کرائیٹیریا ہے بڑا سمپل سا ہے۔ اگر آپ کے 60% مارکس ہیں تو آپ یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتے ہو فار ایڈمیشن، اور اس کے بعد پھر آپ کا میرٹ بنتا ہے۔ میرٹ کے اندر 3 چیزیں ہیں، ایک تو آپ کی پاس پرفارمنس یعنی آپ کے میٹرک اور FSC کے مارکس، پھر اس کے بعد آپ کی جو آپ کا ٹیسٹ ہوگا ایک یونیورسٹی کے اندر، وہ NTS بیس ٹیسٹ ہوگا، اور یونیورسٹی اپنا ٹیسٹ بھی لیتی ہے، اٹ ڈیپینڈز، اگر آپ نے NTS دیا ہوا تو ہم اس کو کنسیڈر کر لیتے ہیں، ادروائز ہم آپ کا ایک اور ٹیسٹ لے لیتے ہیں۔ وہ ٹیسٹ لینے کے بعد پھر آپ کا انٹرویو ہوگا۔ تو اس انٹرویو کے اندر لاسٹ ٹائم کسی نے کوئی سوال کیا کہ جی انٹرویو میں تو اب لاہور والا بچہ ہوگا تو بڑا اچھا انٹرویو دے گا اور سہاوا والا بچہ اس کو کمپیٹ نہیں کر سکے گا، تو ایسا نہیں ہے۔
ایک ہم جو چیز سرچ کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے کے اندر کانفیڈنس کتنا ہے، بچہ ووکل کتنا ہے، بچہ آ کے بیٹھا کس طرح سے ہے، بچے کا بیہیویئر کس طرح کا ہے، اس سے جو ڈفرینٹ قسم کے اس کو خریدنے کے لیے سوال پوچھے جاتے ہیں اس کا جواب اس نے کیسے دیا۔ تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر ہم ایک اگلا پروسیس سٹارٹ کرتے ہیں، میرٹ لسٹ بنتی ہے، اور اس کے بعد ہم بچوں کو ڈفرینٹ قسم کی اسکالرشپس دیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس اس وقت 3 اسکالرشپس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں۔ سب سے پہلی جو ہے وہ میرٹ بیس اسکالرشپ، اگر آپ میرٹ پہ آتے ہو، کمپیٹ کرتے ہو، تو یو وڈ بی 100% فری آف کاسٹ ایجوکیشن آپ کو ملے گی۔ اگر آپ میرٹ پہ نہیں کرتے تو پھر نیڈ بیس اسکالرشپ بھی، ایسے بچے جو کہ تعلیمی اخراجات کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم ان کو پے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تیسری چیز یہ ہے، ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں تعلیمی اخراجات برداشت تو نہیں کر سکتا لیکن میں نیڈی بھی نہیں ہوں، میں یہ پیسہ آپ کو واپس کر دوں گا، تو اس کو پھر ہم قرض حسنہ کی سہولت دیتے ہیں۔ تو قرض حسنہ ایک ایسا قرض ہوتا ہے کہ آج آپ نے مجھ سے قرض دیا، کل آپ نے مجھے اتنا ہی واپس کرنا ہے، لیکن مین وائل آپ کی ایجوکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی، آپ جاب پہ چلے جائیں گے اور پھر آپ اس کو آہستہ آہستہ ریٹرن کرنا شروع کر دیں گے، تو وہ پھر کسی اور بچے کے کام آ رہا ہوگا، اسی طرح کے کچھ جوان پڑھ رہے ہوں گے۔ تو یونیورسٹی کا جو مقصد ہے بیسیکلی صحابہ کے اندر وہ بنانے کا، اس کو اسٹیبلش کرنے کا، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی 80 کلومیٹر ریڈیس تک کوئی چارٹرڈ یونیورسٹی نہیں ہے۔ اگر آپ یہاں سے جائیں اس طرف آپ کو کسٹ ملے گی، اور اس طرف اگر جائیں تو یونیورسٹی آف گجرات کا کیمپس ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرف چکوال تک کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، تو میرپور تک کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، تو یہ بیچ میں ایک ریڈیس تھا، اور اس پرپز کو کہ یہاں کے بچے آئیں، اور الحمدللہ ابھی جو ہمارا اسٹیٹسٹک ہے اپلیکیشنز کی، تو جہلم کے بچے ہمارے پاس کافی آئے ہیں۔ تو آئی وش یو آل دا بیسٹ، اللہ کرے آپ بہت اچھے مارکس لیں FSC میں، اور اس کے بعد آپ اپلائی کریں۔ اور اس کے علاوہ آپ کو کاؤنسلنگ کی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو عمر جنجوا ہیں ہمارے آؤٹ ریچ کے آفیسرز ہیں، یہ آپ ان سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، آپ مجھ سے مل سکتے ہیں۔ آپ کا اپنا کیمپس ہے، کسی وقت بھی آپ تشریف لائیں، ہمارے دروازے آپ سب لوگوں کے لیے کھلے ہیں۔ اللہ آپ کا خاطب تھے، انہوں نے اپنی یونیورسٹی کی پریزنٹیشن کی۔ ایٹ دا اینڈ آف سیشن میں اپنے پرنسپل پروفیسر ساجد علی بخاری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَسْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ صدق اللہ العظیم۔ میں تو شاید آپ کو پتہ ہی ہے کہ مہینے میں ایک آدھ دفعہ آپ سے گفتگو کر ہی لیتا ہوں، لیکن آج چونکہ ڈاکٹر امجد الرحمان صاحب آئے ہوئے تھے تو انہوں نے آپ کے سامنے گفتگو کرنی تھی اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے القادر یونیورسٹی کو انٹروڈیوس کروایا، لیکن مجھے اس سے بھی زیادہ خوبصورت یہ لگا کہ انہوں نے زندگی میں اسی طرح سے سٹرگل کی ہے جس طرح آپ لوگ سٹرگل کرنے والے ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو جو نعمت دی ہے اس انسان کی کامیابی وہی ہے کہ وہ نعمت اللہ تعالیٰ کو اسی سے ریٹرن کرے۔ مثال کے طور پہ ابھی جس طرح سے ڈاکٹر امجد الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک صلاحیت دی، اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، ایک نعمت یہ دی، یہ پڑھنے میں بہت اچھے تھے، انہوں نے پڑھائی بہت اچھی کی، ان کے ساتھ والے بہت سے بچے میٹرک والے ابھی میٹرک سے چھوڑ کے چلے گئے ہوں گے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ خاص کرم کیا اور انہوں نے PhD کی۔ PhD کرنے کے بعد اصولوں تو یہ ہونا چاہیے تھا یہاں سے کہیں آسٹریلیا چلے جاتے، UK چلے جاتے، کسی اور کنٹری میں چلے جاتے، بہت سارے پیسے کماتے، گھر والوں کو بڑا سا مکان بنوا کے دیتے تھے، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ اس معاشرے کے اندر جس معاشرے سے یہ خود اٹھے ہیں، جس معاشرے کے یہ خود رہنے والے ہیں، اس معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اسی طرح سے فائدہ پہنچایا جائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو فائدہ پہنچایا، اور الحمدللہ یہ آج یہ وہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا دے۔ دوسری بات بچوں، آپ تو چونکہ ابھی سیکنڈ ایئر میں آئے، لیکن آپ سے جو سینئر کلاس یہاں سے فارغ ہوئی ہے، جنہوں نے امتحان دیا، آپ نے ان تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ القادر یونیورسٹی یہ نہ آپ سمجھیں کہ اس کی فیس اتنی زیادہ ہے، فلاں چیز یہ ہے، فلاں چیز ہے۔ میں چونکہ خود یونیورسٹیز میں پڑھا ہوا ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ کہیں پہ بھی اس طرح کی سہولت نہیں ہوتی کہ اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ چلو یار تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، تم اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر اتنا زیادہ فائنینشلی کرم نہیں ہے، تو تم اس کے باوجود جس طرح کس طرح بھی ہے ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں تعلیم۔ انسان متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ بالکل جس کو کہتے ہیں جنگل میں انہوں نے الحمدللہ منگل کر دیا، اور وہ ایک ایسا وہاں پہ کیا، اور جو سب سے پہلے انہوں نے ایک جو فیکلٹی انٹروڈیوس کرائی، انہوں نے یہ کہا کہ ہم مینجمنٹ سکھائیں گے۔
اگر آپ میں سے سارے بچے نہ صحیح 10 ہی بچے صرف آپ میں سے یہ چیز سیکھ لیں تو میرے خیال میں یہ جو میرا علاقہ ہے جس کو میں پٹھوار کا نام دیتا ہوں، اس علاقے کے اندر جو ہمارے یہاں پہ سب سے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے بچے بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ کے بچے بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں۔ پہلے سے پہلے والے بچے ان کو کہتے ہیں ہمارا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ گاڑیوں کے شیشے توڑنے ہیں۔ اگر ان بچوں کو اگر پراپر بتا دیا جائے کہ بیٹا آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہے اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ والا پوٹینشیل دیا ہوا ہے، اس پوٹینشیل کا اللہ تعالیٰ نے آپ سے حساب لینا ہے، تو میرے خیال میں آپ کے لیے اس سے زیادہ خوبصورت اپورچونٹی کوئی نہیں ہے۔ ابھی میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا تھا، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی فیکلٹی جو ان کے ٹیچرز ہیں، فیکلٹی ٹیچرز کو کہتے ہیں، ان کی فیکلٹی کے اندر جو لوگ ہوں گے وہ ایسے لوگ ہوں گے جو ٹرینر ہوں گے۔ ٹرینر سے مراد یہ کہ وہ یہاں پہ موٹیویشنل ٹریننگ آپ کو دیں گے، آپ کے اندر دیکھیں گے کس بچے کے اندر ایک لیڈرشپ کی کوالٹی ہے، وہ یہاں سے آپ کو لے لیں گے، وہ آپ کے اندر لیڈرشپ کی کوالٹی کو ڈیولپ کریں گے، آپ کو بہت دور تک لے کے چلے جائیں گے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب ڈاکٹر صاحب کا، وہ آج ہمارے پاس آئے، انہوں نے آج بہت خوبصورت انداز سے ہمیں انٹروڈیوس کروایا۔ میں شکریہ ادا کروں گا عمر خان کا کہ جس نے ہمارے ساتھ اتنا بار بار کوآرڈینیٹ کیا۔ ہفتے میں یہ 4 چکر تو ضرور میرے پاس لگاتا تھا اور 10 دفعہ تو یہ فون ضرور کرتا تھا کہ ہمارے پاس آئیں، سارا کچھ کریں۔ میں شکریہ ادا کروں گا غلام احمد شاہ صاحب کا کہ یہ بھی اپنے مصروف وقت سے وقت نکال کے میرے پاس آئے، اور میں سب سے زیادہ اگر شکریہ ادا کروں تو جواد صاحب کا، جو آپ کے ٹیچرز بھی ہیں لیکن یہ آج اسپیشل اس لیے آئے ہیں کہ یہ ایک نیکی کا کام ہو رہا ہے اس کے اندر۔ اچھا بچوں، اب اس کے بعد ہم یہ کریں گے، باہر ہم نے ایک پودا لگانا ہے تو آپ نے یہیں پہ بیٹھنا ہوگا، ملک صاحب آپ کو خود ساتھ لے کے آئیں گے، ہم وہاں پہ جائیں گے، آپ نے ترتیب سے باہر آنا ہوگا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ زیادہ صاحب آج تو سب مٹی بات ساری میں ہی پائی اللہ خیر نہیں ہوا سیدھا ہے نا پاکستان بچوں کو اللہ ترقی دے اور اللہ ناصر اور تعلیم کے میدان میں بھرپور کامیابیاں دیں، اور آپ کے جو آپ کے اوپر محنت کرنے کی توفیق دے، مستقبل سنوارنے کی توفیق دے، اور پرنسپل صاحب جس طرح سے محنت کر رہے ہیں اور آپ سے ہٹ کے بھی، تو اللہ پاک ان کو بھی خوش رکھے اور ان کے لیے آسانی کرے۔ پٹھوار کالج میں تشریف لائے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کے بچے ان کے لیے کیا اپرچونٹیز بنیں گی القادر یونیورسٹی، کیونکہ فاصلہ بھی جو زمینی وہ کالج اور یونیورسٹی کا بہت کم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر پہلے تو میں شکر گزار ہوں جہاں پرنسپل صاحب ساجد صاحب کا، انہوں نے مجھے بلایا اور یہاں پہ آ کے بچوں کے ساتھ جو ہے انٹریکٹ کرنے کا اور اپنا آؤٹ ریچ پروگرام جو ہے القادر کے متعلق بیان کرنے کا موقع دیا۔ القادر یونیورسٹی سر ایک ایسی یونیورسٹی ہے جہاں پہ بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی دنیاوی تعلیم بھی دی جائے گی، اور ایک اسپرچل لیڈر جو ہے وہ انشاءاللہ یہاں سے پیدا کیے جائیں گے۔ سہاوا کے جو بچے ہیں نو ڈاؤٹ وہ بہت ٹیلنٹڈ بچے ہیں، صرف اپرچونٹی جو تھی ان کے پاس نہیں تھی، تو اللہ نے اب ان کو گھر کے اندر ایک یونیورسٹی دے دی ہے، اور ہماری کوشش بھی ہے کہ جتنے بھی بچے ہمارے پاس ہیں، ملک بھر سے ٹیلنٹڈ بچے ہیں، ہم سب کو اکوموڈیٹ کریں، اور پرٹیکولرلی سہاوا اور ڈسٹرکٹ جہلم کے اندر ہم نے اپنی کمپین کو بہت زیادہ چلایا، ہمیں اس سے یہاں سے بہت زیادہ اپلیکیشنز بھی ملی، بہت سارے بچوں نے اپلائی بھی کیا، تو جو داخلہ کی معلومات ہیں وہ دے سکیں، ان کے لیے ہم نے ایک اوپن ہاؤس بھی انعقاد کیا، اور اس کے علاوہ بچے اگر آنا چاہیں تو ان کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں یونیورسٹی کے، اور ہمارے سے معلومات لیں اور داخلے کے لیے اپلائی کریں۔ تو اپلائی کرنے کے لیے www.alqadir.edu.pk ہماری ویب سائٹ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو انفارمیشن چاہیے تو آپ لے سکتے ہیں 0304110471 ہمارا نمبر ہے 24/7، آپ وہاں سے بھی داخلے کے متعلق جو معلومات ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اچھا سر، آپ بتائیں گے کہ یونیورسٹی کے داخلے کے والے سلیکٹ کیا ہوا ہے جس سے اسٹوڈنٹ
وہ داخلہ فارم ہوا یا پراسپیکٹس پر اثر کر جی ہمارے داخلے کے متعلق یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ ہماری اپلیکیشن آن لائن اپلائی ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر کسی سے آن لائن اپلائی نہیں ہوتی تو جو نمبر میں نے بتایا تھا اس پہ بھی آپ کال کر سکتے ہیں، آپ ہمارا نمائندہ آپ کی اپلیکیشن فائل کر لے گا۔ اس کے علاوہ جو یونیورسٹی کیمپس ہے وہ 24/7 اویلیبل ہے، تو آپ وہاں پہ بھی جا کے جو بھی معلومات آپ کو چاہیے یا آپ یونیورسٹی کے جو نمائندہ ہیں ان سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ ڈائریکٹلی بھی جا کے ان سے مل سکتے ہیں۔ اب تک کتنے داخلے ہو چکے ہیں؟ اب تک ہمارے پاس جو ہے 200+ اپلیکیشنز آ چکی ہیں اور مزید بھی اپلیکیشنز جو ہیں ہمارے پاس آ رہی ہیں۔ 1 اکتوبر جو ہے ہماری لاسٹ ڈیٹ ہے، اس کے بعد پھر ہم نے انشاءاللہ اس کو پروسیس کرنا ہے۔ داخلے کی اپلیکیشنز کو جو بھی ہمارے پاس آئیں گے اس کے حساب سے کرائیٹیریا بنے گا اور پھر اس کے بعد داخلے ہوں گے۔ تو ہمارے پاس ٹوٹل جو ہیں وہ 50 سیٹس ہیں جو کہ اس سیمسٹر میں ہم آفر کر رہے ہیں، تو اس کے بعد جیسی یہ ہمارے اپلیکیشنز کی ڈیڈ لائن گزر جائے گی تو اس کے بعد پھر ان کا اگلا پروسیس انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، جو ہم یونیورسٹی کے اوپر آفر کریں گے۔ شکریہ۔